کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ آپ کے اوپر ڈس انفارمیشن، ٹیکنالوجی نے ڈس انفارمیشن زیادہ پھیلائی ہے، آپ کو صحیح علم سے آج تک نہیں نوازا۔ غلط علم، جیسے ضعیف حدیثیں آ گئی نا، ضعیف متروک اور جھوٹے نظریات آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے صدیوں سے ان نظریات کے ہم تابع ہو کر ملوکیت کی وجہ سے آج تک ہم صحیح راستے پر نہیں آ سکے، سارا نظریہ تباہ ہو گئے۔ یعنی ایک نظریہ حکومت کا ہے تو یزید نے جو آیتیں پڑھی ہیں امام زین العابدین کے سامنے، اس نے کیا کہا؟ اس نے آیتیں پڑھی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے یہ ملک دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اب اس نے بتایا کہ یہ جو لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے، جب بھی تو یہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب نے اس کے سامنے پھر آیات پڑھی کہ ما اصاب مصیبت، اللہ نے بھی کچھ مصیبتیں پہلے سے لکھ رکھی ہوتی ہیں۔ اگر تم کہتے ہو نا کہ بادشاہت پہلے سے لکھ رکھی ہوتی تو بعض بادشاہتیں عذاب بھی اور مصیبت بن کے بھی آ جاتی ہیں۔ بڑے نظریات کی ایک جنگ ہوئی وہاں پر، تو نظریات بدلے گئے شروع سے نا، پہلے دن سے نظریات بدلے۔ جب ہماری سوچیں، ہمارے نظریات بدل دیے صدیاں لگا کے، اس کے بعد میں آپ کنفیوزڈ ہو کے پھر رہے ہیں۔ پوری سوسائٹی میری اور آپ کی کنفیوزڈ ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہم سب لوگ پریشان ہیں، ہمارے دل پریشان ہیں، ہمارے دماغ پریشان ہیں، ہمارے گھر پریشان ہیں، ہمارا باہر پریشان ہے، ہمارا طرز زندگی پریشان، اس سے ڈپریشن جنم لے رہا ہے۔ آج کا انسان فرسٹریٹڈ ہے، آج کا انسان تناؤ میں ہے، آج کا انسان سٹریس میں ہے۔ کیوں؟ اس کے اوپر اتنی سوچیں اس کے اوپر آ گئی ہیں کہ ان سوچوں کی وجہ سے وہ اپسیٹ ہو کے رہ گیا۔ لیکن یہی مصیبتیں ہم سے پہلے ہمارے اسلاف پر آیا کرتی تھیں، لیکن وہ خوش ہو جایا کرتے تھے، وہ خوش تھے، وہ اس قدر پریشان نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نظریات سیدھے ہو جائیں تو بلال کیا ہے، اپنی چھاتی پر ایک زور آور قسم کا پتھر رکھوا کر بھی عہد عہد کرتا ہے، خباب کوئلوں پر لیٹ کر بھی عہد عہد کرتا ہے، سمیہ اونٹ سے چیر دی جائے وہ عہد عہد کرتی ہے، شیب ابی طالب نے پیغمبر اور اس کے ساتھ ننھے ننھے بچے اندر بند کر دیے جائیں وہ عہد عہد کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم لوگ سب کچھ کھاتے پیتے ہوئے بھی چند مصائب آ جانے سے عہد عہد کرنے کی بجائے شرک کے راستوں کی طرف نکل جاتے ہیں؟ وہ مصائب میں خوش، ہم مصائب میں نہیں ہیں، صرف مالی، دنیا کے اندر بہت زیادہ کسی کو پریشانی تو مالی پریشانی، 99.99 مالی پریشانی ہے، دولت نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ سے جو میرے من مانے خرچے ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ لو اتنی بات ہے، اور کسی کا کوئی مسئلہ نہیں، بیماری بھی برداشت کر جاتے ہیں، کوئی اور کام بھی ہو برداشت کر جاتے ہیں، دولت نہ آنا نا اس سے پریشان ہے۔ اور کیا ہے کہ پیغمبر گرامی کے پاس کوئی دولت نہیں ہے لیکن پیغمبر مطمئن ہے، پیغمبر کے صحابہ اور صحابیات کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، وہ مطمئن ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا انہوں نے اللہ کی ذات کا۔ نبی نے باقاعدہ طور پر ایک گہری سوچ ڈیولپ کی تھی ان کے اندر، بڑی گہری بنیادیں رکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو دنیا ہیچ نظر آتی تھی اور آخرت بڑی بلند نظر آتی تھی ان کو، ٹھیک ہے، اور وہ آخرت کے طالب ہو جایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا کہ آپ کیسر و کسرا تو دنیا کے مزے لوٹیں اور آپ ادھر، آپ نے فرمایا بھائی وہ دنیا ہی کے تو مزے لوٹ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہم آخرت کے مزے لوٹ لیں۔ اور کیا نقشہ جو کھینچا ہے، جب حضرت عمر گئے کہا چٹائی کھجور کی بچھی ہوئی تھی، ذرا نقشہ دیکھ لیں، مجھ سے اور آپ سے قلین پر سجدہ نہیں ہوتا، مسجدوں میں اذانیں دی جاتی ہیں کہ آؤ قلینوں پہ سجدے کر لو، ریشمی قلینوں ریشمی جاد نمازوں پہ سجدہ نہیں کرتے، نرم بیڈ پر ہمیں رات بھر نیند نہیں آتی، پریشانی لگ جائے۔ میرے دوست کا ایک مسئلہ خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں میں نے 4 دن سے روٹی نہیں کھائی، ہاں جی، نیند نہیں آئی، اس کو اللہ پہ یقین نہیں تھا، وہ مشرک ذہن اس کے ذہن میں تھا نا، شرک تھا اس کے ذہن میں، لوگوں پہ وہ شرک کے فتوے لگاتا ہے، خود اس کے ذہن میں شرک تھا، بہت گہرا شرک چھپا ہوا، نیند نہیں آئی۔ موت کا ایک دن معین ہے، غالب کہتا ہے، تو نیند پھر کیوں رات بھر نہیں آتی؟ غالب کہتا ہے جب یہ بات سچ ہے
اور یہ حقیقت ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ کیوں نیند نہیں آتی؟ دل بے قرار کیوں ہیں؟ دماغ پریشان کیوں ہیں؟ کیوں؟ ان کے پیچھے وہ حقیقی سوچ نہیں ہے جو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہرے مطالعے کے بعد ان کو بتائی۔ قرآن مجید میں مطالعے کی اہمیت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ، اے ہمارے رب، میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو آ کر مطالعہ کرائے، یعلم الکتاب والحکمہ، اسٹڈی کرائے ان کو، اور کیا والحکمہ؟ اس کتاب کو پڑھیں ہی نہ بلکہ اس کتاب کو ان کی روحوں کے اندر اتار دے، وَيُزَكِّهِمْ، جس کے نتیجے میں پھر ان کے اندر سے جو گند ہے وہ نکل جائے گا اور یہ پاک ہو جائیں گے، پھر تجھ سے ملنے کے قابل ہوں گے۔ اللہ سے ملنے کے لیے پہلے آپ کو ایک ڈیپ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور اس میں اپنی ذاتی رجحان کو دور کرنا پڑتا ہے، پہلے کی بنائی سوچوں کو دور کرنا پڑتا ہے، اپنے معاشرے سے ان سب سے دور کرنا پڑتا ہے۔